سعید صاحب کتنے دن ہو گئے ہیں سمرا نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر نہ تو کھانا کھایا ہے نہ ہی کوئی بات کی ہے۔ مسٹر سعید نے افسردگی سے شوہر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سعید صاحب نے کافی کا کپ میز پر رکھتے ہوئے پرسوچ نظروں سے بیوی کی جانب دیکھا اور اٹھ کر ان کے برابر آ کر بیٹھ گئے۔ ریحانہ اس کو کچھ وقت دو، وہ بہت بڑے شک سے گزری ہے۔ 3 سال کی منگنی کا یوں اچانک ختم ہو جانا معمول بات نہیں۔ بس تم ہمت رکھو اور اس کو بھی ہمت دلاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مطمئنت سے بولے۔ ہوں۔ ریحانہ نے ایک لمبی سرد آہ بھری۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر مجھ سے بیٹی کا دکھ برداشت نہیں ہو رہا، اور پھر وہ بات بھی تو نہیں کر رہی۔ بات بھی کرے گی، لیکن ابھی وہ جیسے ہے ویسے ہی رہنے دو۔ سعید صاحب نے بیوی کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سمرا ریحانہ اور سعید کی اکلوتی بیٹی تھی اور حد سے زیادہ لاڈلی۔ پروفیشن کے اعتبار سے بینکر تھی۔ 3 سال قبل اس کی منگنی اس کی پسند سے اس کے کولیگ فیصل سے طے پائی۔ دونوں خاندان خوش تھے۔ جلد شادی کی تیاری شروع ہونے والی تھی کہ اچانک فیصل بنا کچھ بتائے USA چلا گیا، اور وہاں پہنچ کر بذریعہ فون سمرا کو بتا دیا کہ وہ اب اس کا انتظار نہ کرے، کیونکہ وہ اب واپس نہیں آئے گا۔ گرین کارڈ کے حصول کے لیے اس کو وہیں شادی بھی کرنی ہوگی۔ فیصل کے گھر والے جہاں شرمندہ تھے بیٹے کی اس حرکت پر، وہاں انہیں بہت دکھ بھی تھا کہ سمرا جیسی اچھی لڑکی اب ان کی بہو نہیں بنے گی۔ سمرا کے والدین کے لیے بھی یہ خبر کسی بم دھماکے سے کم نہ تھی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ان کے لیے مسئلہ سمرا کی خاموشی تھی۔ جب سے اس نے ریزائن کر دیا تھا اور سارا دن کمرے میں بند رہتی، کھانا تو پہلے بھی کم کھاتی تھی، مگر اب تو سارا دن کافی کے مگ اور ایک سلائس یا 2 بسکٹ پر گزارا ہو رہا تھا۔ ریحانہ نے کئی بار بیٹی سے اس کے دل کا حال جاننے کی کوشش کی، مگر وہ کسی بھی موضوع پر ماں باپ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سارے گھر میں مردانی سی چھائی ہوئی تھی۔ سعید صاحب صبح اپنے آفس چلے جاتے اور رات 9 بجے واپس آتے۔ سمرا اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ یوں ریحانہ پورے گھر میں بلائی پھرتی۔ صوفیہ مجھے چائے کا 1 کپ دے دو اور پھر کچن کی اچھی طرح صفائی کر لو۔ ریحانہ نے لاؤنج سے ملازمہ کو آواز دے کر کہا۔ صوفیہ نے کچھ دیر بعد چائے کا کپ اور اخبار میز پر رکھا، اور جیسے ہی پلٹی اس کے چہرے پر خوشگوار حیرت در آئی۔ سمرا باجی آپ کے لیے بھی چائے بنا دوں؟ صوفیہ کی آواز پر ریحانہ نے پلٹ کر دیکھا تو سمرا دونوں ہاتھوں سے اپنی کن-پٹیاں دباتے ہوئے لاؤنج میں آ گئی۔ کیا ہوا سمرا؟ سر میں درد ہے؟ ریحانہ نے پیار سے سمرا کا ہاتھ تھام کر اس کو اپنے پاس صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ امی، سر پھٹا جا رہا ہے، درد اتنا شدید ہے کہ مجھے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا۔ صوفیہ جاؤ میرے کمرے سے ڈابر آملہ ہیئر آئل کی بوتل لے آؤ۔ ریحانہ نے صوفیہ کو جلدی جانے کا اشارہ کیا۔ امی تیل نہیں لگواؤں گی، سمرا نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ جانتی تو ہیں تیل کے چپچپے پن سے مجھے الجھن ہوتی ہے۔ بیٹی، ڈابر آملہ ہیئر آئل کوئی عام تیل نہیں، تم آج میری بات مان لو، دیکھو کیسا آرام آئے گا۔ اتنی دیر میں صوفیہ ڈابر آملہ ہیئر آئل کی بوتل لے آئی۔ سمرا تم نیچے کشن پر بیٹھ جاؤ، ریحانہ نے سمرا سے کہا، تو وہ بادل نخواستہ صوفے سے اٹھ کر منہ بسورتی نیچے کشن پر بیٹھ گئی۔ ریحانہ نے ڈابر آملہ ہیئر آئل کی بوتل کو اپنی ہتھیلی پر الٹا اور سمرا کے سر پر لگانا شروع کر دیا۔ امی، یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ سمرا نے آنکھیں بند کیے ماں سے پوچھا۔ بچے، یہ ڈابر آملہ ہیئر آئل کی خوشبو ہے، دیکھنا تمہاری آدھی تکلیف تو اس خوشبو سے ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ مسکرائیں۔ سمرا کے بال بالکل خشک اور روکھے ہو رہے تھے اور بری طرح الجھ رہے تھے۔ ریحانہ اب سمرا کے سر پر باقاعدہ چپچپی کر رہی تھی اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ سمرا کے تنے ہوئے تاثرات اب ڈھیلے پڑتے جا رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے سمرا، اماں بھی ہمیشہ ڈابر آملہ ہیئر آئل ہی ہم بہنوں کے سر پر لگایا کرتی تھیں، اور جیسے تمہیں اس کی خوشبو اچھی لگی، مجھے بھی یہ خوشبو بے حد پسند ہے۔ آخر اماں کی بھی تو یاد دلاتی ہے۔ ریحانہ نے بیٹی کے بالوں کی نوکوں پر پیار سے آئل لگاتے ہوئے کہا۔ سمرا نے اپنے پاؤں پسار کر ان پر تکیے رکھتے ہوئے اماں سے کہا، امی صوفیہ سے کہیں مجھے کافی بنا دے۔ سمرا کی آواز سن کر ہی صوفیہ کسی جن کی طرح حاضر ہو گئی۔ جی باجی، ابھی لائی، کہتے وہ کچن میں گھس گئی۔